گلوبلائزیشن کے اس دور میں ہم اپنی جنریشن کو، اپنے ینگسٹرز کو، اپنی یوتھ کو دینی تعلیم سے کس طرح سے جوڑ سکتے ہیں؟ دنیا میں جس تیزی کے ساتھ حالات بدل رہے ہیں، ہمارے نوجوانوں میں یہ فکر پیدا ہوئی ہے کہ انہیں اپنے دین کے اصل میسج کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں معاشرے میں ایک پرسیپشن یہ پایا جاتا ہے کہ مذہب کو سیاست سے الگ رکھا جائے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہے؟ پولیٹیسائزیشن آف ریلیجن یہ مناسب نہیں۔ یہ جو تفریق موجود ہے، مدرسے میں ہمیں کچھ طلبہ جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اسلامی تعلیمات حاصل کرتے ہیں، اور دوسرا دیگر جو نظام تعلیم ہے یونیورسٹی، اسکول، کالجز کا، وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اسٹوڈنٹس کو یونیورسٹیز میں انگیج کیا جائے۔ گریجولی اگر اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز کی تعلیم کو کمپلسری کر دیا جائے تو بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے، اور اس گیپ کو یونیورسٹی اور مدارس کے اسٹوڈنٹس کی صورت میں ہم اس کو پر بھی کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں مذہبی اسکالرز کا کردار کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ علماء کی سب سے بڑی ذمہ داری اس وقت ماڈرن ڈے ڈسکورس میں پاکستان میں یہ ہے کہ ہمارے نوجوان اس وقت یا تو سیکولر ایکسٹریمزم کا شکار ہو گئے ہیں یا ریلیجیس ایکسٹریمزم کا شکار ہو گئے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان کے اہل علم و دانش ہماری عوام اور ہمارے خواص کو ڈائنامک آرتھوڈاکسی کی طرف دعوت دیں، جہاں آپ کوئی بھی ایسا کنٹینٹ جو آپ کو دین سے دور کرے یا آپ کے ملک سے دور کرے، تو ہر وہ فکر جو آپ کو ان دونوں چیزوں سے دور کر رہی، آپ اپنے آپ کو ان لوگوں سے دور کر۔ السلام علیکم۔ آج کے اس خصوصی پوڈ کاسٹ میں ہم ایک نہایت اہم اور سنجیدہ موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے پاکستان میں دینی علوم کا کردار، اسلامی تعلیمی اداروں کو درپیش چیلنجز اور مدرسہ اور یونیورسٹی نظام کے درمیان موجودہ خلیج۔ اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی، جو ایک عالمی شہرت یافتہ اسلامک اسکالر اور جامعہ کراچی میں تقابلی مطالعہ مذاہب کے پروفیسر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نہ صرف اسلامی علوم بلکہ بین المذاہب مکالمے اور جدید فکری مباحثے میں بھی ایک معتبر آواز سمجھے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور گفتگو کا آپ سے آغاز کریں گے۔ جو موضوع ہے ہمارا آج، پاکستان میں دینی علوم کے حوالے سے ہم جس طرح سے بات چیت کر رہے ہیں، یا مذہبی اسکالرس کے حوالے سے ہم بات چیت کر رہے ہیں، تو اس وقت ہم پاکستان میں مذہبی اسکالرس کا کردار کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، اور جس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فکری اور سماجی طور پہ انتشار کا شکار ایک معاشرہ ہے، اس میں دراصل ان کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام میں انوائٹ کیا۔ میں یہ چاہوں گا کہ ہم گفتگو کا آغاز یہاں سے کریں کہ پاکستان کی امپورٹنس کیا ہے، کیونکہ جب آپ پاکستان میں علماء کے کردار پر بات کرنا چاہتے ہیں تو سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ پاکستان اٹ سیلف، اس کی کیا امپورٹنس ہے۔ پاکستان ہمارے لیے انتہائی اہم ہے، کیونکہ ہمیں اس خطے میں دفن ہونا ہے اور ہماری نسلوں کو یہاں زندگی گزارنی ہے۔ اس خطہ زمین کے لیے لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، اور قائد اعظم کے الفاظ میں بہت خوبصورت بات قائد اعظم نے انڈیپینڈنس کے حوالے سے کہی تھی کہ پاکستان ناٹ اونلی مینس فریڈم اینڈ انڈیپینڈنس بٹ اسلامک آئیڈیالوجی وچ ہیز ٹو بی پریزروڈ۔ تو پاکستان کا مطلب محض ایک نعرہ آزادی نہیں ہے، بلکہ یہ پوری ایک آئیڈیالوجی ہے جس کو قائد اعظم نے اسلامک آئیڈیالوجی کہا۔ اور اس لیے قائد اعظم نے بار بار جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ ہمیں ایک میسج دیجئے جو ہم انسپریشن کے طور پر ہم اپنے لیے ہمیشہ مشعل راہ بنا کر رکھیں، تو آپ نے فرمایا کہ if we take our guidance and inspiration from the Holy Quran, the final victory I once again say will be ours۔ تو گویا کہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کا ویژن ہی پاکستان کا ڈیسٹینیشن متعین کرتا ہے۔ جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا قائد اعظم نے افتتاح کیا تو اس وقت بھی اس بات کی بہت وضاحت کے ساتھ قائد اعظم نے تاکید کی تھی کہ پاکستان کا ڈیسٹینیشن یہ ہے کہ ہم یہاں ایک ایسا نظام حیات قائم کر سکیں جو پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ایک ماڈل ثابت ہو سکے اور لوگ اس نظام کو فالو کریں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء کی سب سے بڑی ذمہ داری اس وقت ماڈرن ڈے ڈسکورس میں پاکستان میں یہ ہے کہ ہمارے نوجوان اس وقت یا تو سیکولر ایکسٹریمزم کا شکار ہو گئے ہیں یا ریلیجیس ایکسٹریمزم کا شکار ہو گئے ہیں۔ وہ انتہائی کنفیوژن کا شکار ہیں، ڈیمورلائز ہیں، اور بعض اوقات آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت انٹرنیٹ کی وجہ سے پوری دنیا ایک گلوبل ولیج بن کر رہ گئی۔ اب ایسٹ ویسٹ، نارتھ ساؤتھ کی تقسیم تقریباً ختم ہو چکی ہے، اور یہ تسلسل جس قدر اب مٹیریلزم سے ورچوئلزم کی طرف دنیا داخل ہو رہی ہے،
تو بہت زیادہ اس بات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ پاکستان کی عوام، یہاں کے خواص، یہاں کے بسنے والے، وہ اپنے اصل مقصد اور اپنے اصل ڈیسٹینیشن سے دور ہو جائیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے اس سوال پر پہلا رسپانس میں یہ دینا چاہوں گا کہ ریلیجیس اور سیکولر دونوں طرح کے ایکسٹریمزم سے بچتے ہوئے ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان کے اہل علم و دانش ہماری عوام اور ہمارے خواص کو ڈائنامک آرتھوڈاکسی کی طرف دعوت دیں۔ ڈائنامک آرتھوڈاکسی کیا ہے؟ ڈائنامک آرتھوڈاکسی یہ ہے کہ ہمیں اپنی بنیادوں میں، اپنے ایٹرنل پرنسپلز میں ہمیں ہمیشہ ثابت قدم رہنا ہے، ہمیں ان پر کبھی کمپرومائز نہیں کرنا، لیکن وہ ایٹرنل پرنسپلز کس طرح سے دور حاضر میں ہم اپلیکیبل بنا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں ڈائنامک ہونا پڑے گا، ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ زمانے کی ضروریات کیا ہیں اور کس طرح ہم اجتہاد کو قرآن و سنت کی روشنی میں بروئے کار لاتے ہوئے ہم ان ایٹرنل پرنسپلز کو ہم پاکستان میں اپلیکیبل بنا سکتے ہیں۔ اسی لیے قائد اعظم نے بھی بار بار کہا کہ جو ہماری نجات ہے، جو ہماری سالویشن ہے، وہ گولڈن رولز آف کنڈکٹ سیٹ فار اس بائی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے جس کی طرف مسلمانوں کو متوجہ ہونا ہے۔ تو اگر میں اس کو کنکلوڈ کروں تو علماء کے بہت بڑی ذمہ داری ہے، انہیں اللہ کی طرف دعوت بھی دینی ہے، لیکن وزڈم کے ساتھ اور ایسی حکمت اور دانائی کے ساتھ کہ جس میں وہ تمام سیکٹرز آف لائف کو ایڈریس کر سکیں، لیکن اس وزڈم اور محبت اور اعتدال کے پیغام کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا خاصہ ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں معاشرے میں ایک پرسیپشن یہ پایا جاتا ہے کہ مذہب کو سیاست سے الگ رکھا جائے، یا جو مذہبی اسکالرز ہیں ان کا سیاست میں عمل دخل کم سے کم ہونا چاہیے، یا اگر وہ کچھ اپنا اظہار رائے کرتے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں تو اس میں غیر جانبداری ہونی چاہیے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہے؟ دیکھیے، یہ دو الگ الگ ڈائمنشنز ہیں اس کی۔ ایک ہے ریلیجن اینڈ اسٹیٹ کا ریلیشن شپ، یہ ایک الگ موضوع ہے، اور دوسرا موضوع ہے علماء کا سیاست میں کردار۔ جہاں تک تعلق ہے ریلیجن اینڈ اسٹیٹ، تو دیکھیے پاکستان کی آئیڈیالوجی، ہمارے کانسٹیٹیوشن کا پریمبل اور ہمارے ہاں جو اسلامک پروویژنز ہیں وہ یہ متعین کرتی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ پیغام پاکستان کے نام سے بھی جو ایک نیشنل نیریٹو جس میں دوبارہ اس بات کا اعادہ کیا گیا، کیونکہ جب ایک طرف ایسی قوتیں کھڑی ہو گئیں کہ جو پاکستان کو دارالحرب ڈکلیئر کر رہی ہیں، آن دا ادر ہینڈ کچھ لوگ ایسے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ پاکستان تو اسلام کے نام پر بنا ہی نہیں ہے، اور یہاں وہ لوگ جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں وہ شہید ہی نہیں کہلائے۔ تو ان دونوں باتوں کے پیش نظر آپ ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے پریمبل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سوورینٹی اوور دا انٹائر یونیورس بلانگس ٹو آلمائٹی اللہ الون۔ آپ دیکھیے کہ اسی طرح ہمارے ہاں آرٹیکل 2A میں لکھا ہوا ہے کہ اسلام شیل بی دا اسٹیٹ ریلیجن آف پاکستان، لیکن اس کی صورت کیا ہوگی؟ یہ اسی اسلامک سوشل جسٹس کا اعتدال اور عدل پر مبنی نظام ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے بیان فرمایا، اور قائد اعظم کا ویژن بھی یہی ہے۔ تو جہاں تک ہم اسٹیٹ اور چرچ کی سیپریشن کی بات کریں یا ریلیجن اور اسٹیٹ کی بات کریں، تو مسجد اور ریاست، قرآن اور ریاست، محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ریاست میں تو تفریق نہیں ہو سکتی، کیونکہ اسلام ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، اور اس ضابطہ ہدایت میں ہم اپنے زندگی کے ہر پہلو میں اسلام سے ہدایات لیتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ پاکستان کے لیے جان دینے والا ہر شخص شہید ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک ایسی سرزمین کے لیے جان دے رہا ہے جو اسلام کے نام پر بنی، اور یقیناً جب آپ انسانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کے لیے اپنی جان دیتے ہیں تو وہ بھی شہادت کا مرتبہ ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ بات کرتے ہیں پولیٹکس اینڈ علماء، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا موضوع ہے جس میں بہت بات ہو سکتی ہے، اور کیونکہ وقت کم ہے تو میں پریسائسلی صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ پولیٹیسائزیشن آف ریلیجن یہ مناسب نہیں ہے۔ یعنی ریلیجن کو اگر اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے تو یقینی طور پر جو ریلیجن کا اصل فنکشن ہے وہ مجروح ہوتا ہے۔ تو اہل علم و دانش کو چاہیے کہ وہ خاص طور پر امر بالمعروف نہی عن المنکر، یعنی نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، دعوت دینا، دعوت اللہ، اللہ کے راستے کی طرف دعوت دینا وزڈم کے ساتھ۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ خاص طور پر جو علماء کا رول پولیٹکس میں ہم دیکھتے ہیں،
تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے امور ایسے سامنے آتے ہیں کہ جو کسی عالم کے لیے شاید ایک مناسب نہیں ہوتے. تو میری رائے یہ ہے کہ جو موجودہ پولیٹیکل سسٹم ہے، بہتر یہ ہے کہ علماء اس سے دور رہیں اور کوشش کریں کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے ہاتھ میں ہیں. آپ جب اسلامک لاء کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے 8 میجر چیپٹرز ہیں. عبادات جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس میں خاندان جس میں آپ کا پورا فیملی سسٹم، آپ کی معاشرت، آپ کی سوسائٹی، اور اس سے آگے بڑھ کر آپ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کیسے کرتے ہیں. یہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جائیں، آپ کو ان پر بہر صورت عمل کرنا ہے. ریاست کا سبسٹینٹیو لاء کیا ہوگا، پروسیجرل لاء کیا ہوگا، کرمنل کوڈ کیسے کام کرے گا، انٹرنیشنز اور انٹرنیشنل لاء کیسے کام کرے گا، ہمارے ہاں یہ قانون سازی ہو چکی ہے. اور ود دا پیسج آف ٹائم اس میں امینڈمنٹس بھی آتی رہتی ہیں، اور کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی، فیڈرل شریعت کوڈ، اس طرح کے بڑے دینی ادارے ہمارے ہاں موجود ہیں جو ریاست کی دینی رہنمائی کرتے رہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان اداروں کو جو ریاست کی سپرویژن میں کام کرتے ہیں، اگر ان کو بہتر طور پر فنکشنل بنا دیا جائے تو جو ویکیوم کریٹ ہوتا ہے اس ویکیوم کو فل کرنے کے لیے جو بعض حضرات کوششیں کرتے ہیں تو وہ بعض اوقات پھر ایک نیگیٹو ڈائریکشن کے اندر بھی چیزیں چلی جاتی ہیں. تو میں کنکلوڈ کروں گا یہاں پر کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت جو سب سے زیادہ بات قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ قوم کی اخلاقی، روحانی، عقلی اور جمالیاتی تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور اس وقت علماء کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو کنٹروورسیز سے بچاتے ہوئے ان کاموں میں زیادہ انگیج کریں تاکہ اس کے اثرات بہت بہتر انداز سے ان کے سامنے آ سکیں. اچھا، ایک ہم دیکھتے ہیں کہ یقیناً نوجوان ہی اس ملک کا سرمایہ ہے اور انہوں نے ہی آگے چل کر تمام تر معاملات دیکھنے ہیں. تو اگر ہم ان کی بات کریں کہ جی ان کی درس و تدریس کے اوپر ہم جانا چاہیں تو ہمیں یہاں پر 2 سسٹم نظر آتے ہیں. ایک مدرسے میں ہمیں کچھ طلبہ جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اسلامی تعلیمات حاصل کرتے ہیں، اور دوسرا دیگر جو نظام تعلیم ہے، یونیورسٹی، اسکول، کالجز کا، وہ ہمیں نظر آتا ہے. تو اس میں ہمیں ایک خاصا تفریق نظر آتی ہے دونوں نظام تعلیم میں. یہ جو تفریق موجود ہے، اس کو ہم، یہ جو خلا ہے، جو اسپیس ہے، اس کو ہم کس طرح سے ختم کر سکتے ہیں؟ اور چونکہ دونوں ہی سسٹمز ایجوکیٹ کر رہے ہیں ہمارے ینگسٹرز کو، جنریشنز کو، تو اس کو ہم کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں؟ دیکھیے، مدارس کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. آپ یوں سمجھیں کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مدارس کا ہونا اور ان میں بہت بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس کا زیر تربیت رہنا، یہ ایک ایسا عمل ہے جس نے بہت ساری این جی اوز کا خلا پر کر دیا ہے. اور پاکستان بننے سے قبل جب اس خطے میں بالخصوص کالونائزیشن کے نتیجے میں ہمارے ہاں بہت سے مسائل کا مسلمانوں کو سامنا کرنا پڑا، ان میں سے ایک پرابلم یہ بھی تھا کہ ہمارے نظام تعلیم کو مکمل طور پر تبدیل کیا گیا. یاد رکھیں کہ اسلام میں دین اور دنیا کی کوئی تقسیم نہیں. دین پر عمل دنیا میں رہ کر ہوتا ہے، دنیا کے مقابلے میں آخرت ہے، دنیا کے مقابلے میں دین نہیں ہے. آپ اگر فزکس، بایولوجی، کیمسٹری یا ٹیکنالوجی میں آپ کسی بھی موضوع میں آپ آگے بڑھتے ہیں تو وہ در حقیقت کسی نہ کسی پہلو سے دین ہی ہے. اور خاص طور پر اس وقت جب آپ کا نقطہ نظر یہ ہو کہ آپ اس کے ذریعے سے انسانیت کی، اپنے ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. تو جو اسلام کی آئیڈیالوجی ہے، ایجوکیشنل آئیڈیالوجی ہے، اس میں دینی اور دنیاوی علوم کی ایز سچ کوئی تقسیم نہیں ہے. ہاں، یہ ضرور ہے کہ وہ علم جو وحی الہی پر مبنی ہے، جس کو ہم قرآن، سنت، اجماع اور قیاس کے ذریعے سے حاصل ہونے والا علم کہتے ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ ہمارے کلاسیکل جو ڈسپلنز ہیں ان سے تعلق رکھتا ہے، تو ان کی اہمیت ضرور اپنی جگہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں جس طرح سے دیگر دنیا کے بالخصوص عرب کنٹریز میں آپ دیکھیے کہ انہوں نے مدارس کے نظام کے بجائے انہوں نے یونیورسٹیز کے اندر ان کو مرج کیا ہے، اور یونیورسٹیز میں ہی جو فیکلٹیز ہیں اسلامک اسٹڈیز کی، وہ باقاعدہ وہاں سے اسٹوڈنٹس کو بہت بہتر انداز سے وہ نالج کو امپارٹ کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر گریجولی مدارس کا نظام، جیسے آپ سیریا یا سعودی عربیہ، قطر، آپ دیگر ممالک کا نظام دیکھیں تو اس میں باقاعدہ انڈیپینڈنٹ اینٹیٹی کے طور پر مدارس نہیں ہوتے، بلکہ وہ ریاست کی مکمل سپرویژن میں کام کر رہے ہوتے ہیں. بہت بڑے بڑے اسکالرز وہاں پر درس و تدریس کا کام سر انجام دے رہے ہیں.
دوسری اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ برج کرنے کی ضرورت ہے گیپ کو. میں خود کیونکہ کراچی یونیورسٹی سے تعلق رکھتا ہوں اور بہت سے اسٹوڈنٹس ہماری سپرویژن میں ایم ایس اور پی ایچ ڈی کے تھیسس بھی لکھتے ہیں. ہم ایک واضح فرق محسوس کرتے ہیں. وہ اسٹوڈنٹس جو عام زندگی سے کسی بھی شعبے سے اٹھ کر یونیورسٹی میں آ گئے، اور کچھ وہ ہیں جو مدارس سے باقاعدہ اب ایم فل پی ایچ ڈی کے لیے آئے ہیں. تو شروع میں انہیں بعض اوقات مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے وہ اس ماحول کے عادی ہوتے ہیں اور انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا میں اور بھی بہت کچھ ہے، تو ان کے افکار و نظریات میں ایک تبدیلی رونما ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسٹوڈنٹس کو یونیورسٹیز میں انگیج کیا جائے اور گریجولی اگر اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز کی تعلیم کو کمپلسری کر دیا جائے، جو کہ ہے، لیکن اس کو مکمل طور پر اگر ساتھ میں شامل کر دیا جائے تو بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے، اور اس گیپ کو یونیورسٹی اور مدارس کے اسٹوڈنٹس کی صورت میں ہم اس کو پر بھی کر سکتے ہیں. ایک میں یہاں بات کہنا چاہوں گا، آپ غور کیجئے کہ ناٹر ڈیم یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ہیں ڈاکٹر ابراہیم موسیٰ. انہوں نے باقاعدہ نیپال اور دنیا کے دیگر ممالک میں پورا ایک کورس انہوں نے ڈیزائن کرنے کے بعد اس کو نافذ کیا، جس میں پاکستان اور انڈیا اور بنگلہ دیش کے انہوں نے کچھ اسٹوڈنٹس کو لیا، اور انہوں نے 100 سے زائد علماء کو ٹرین کیا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ پورا پروجیکٹ اس کو ہیڈ کیا گیا امریکہ کی طرف سے. تو ہمارے 100 مدارس کے اسٹوڈنٹس کو، جس میں انڈیا کے مدارس کو بھی وہ شامل کرتے ہیں، جس میں پاکستان کے کئی مدارس کے اسٹوڈنٹس شامل تھے، تو کیا وجہ ہے کہ ہم اس طرح کا کوئی پروگرام لانچ نہیں کر سکتے؟ آپ ان کی کتاب پڑھ کر دیکھیں، مدرسہ کے نام سے انہوں نے پورا ایک مدرسہ ڈسکورس، پورا انہوں نے ایک نیا ڈسکورس شروع کیا ہے، اور وہ بہت اس ماڈرن ڈے ڈسکورس میں بہت فائدہ مند ہے. اس کو دیکھنا چاہیے. اور دیکھیں، جب خلا ہوتا ہے تو وہ خلا کوئی اور پر کرتا ہے، تو وہ خلا ہمیں خود پر کرنے کی ضرورت ہے. اور ساتھ میں ایک بات اور یہ ایڈ کروں گا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ مدارس اور یونیورسٹیز کے اس نظام کو ہم برج کریں، تو کچھ ایسے ماڈل مدارس جو کام کر رہے ہیں، آلریڈی کام کر رہے ہیں، انہیں مجھے لگتا ہے کہ شاید ہمیں پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے، جہاں پر دینی اور دنیاوی دونوں طرح کی تعلیمات کو مرج کر کے باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے. اور اس کی وجہ سے ان میں ٹالرنس کا ایک، ظاہر ہے کہ برداشت کا ایک مادہ انسان میں پیدا ہوتا ہے کہ آپ کم از کم کسی دوسرے کی بات کو، اگرچہ آپ اس سے اختلاف رکھتے ہیں، آپ سننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اور ان مدارس سے بہت بڑی بڑی شخصیات پڑھ کر فارغ ہوئی ہیں. ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس کے پورے نظام کو کھڑا کیا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ریاست کی باقاعدہ سپرویژن ہوگی تو اور بہتر انداز سے کام ہو سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اور گلوبلائزیشن کے اس دور میں ہم اپنی جنریشن کو، اپنے ینگسٹرز کو، اپنی یوتھ کو دینی تعلیم سے کس طرح سے جوڑ سکتے ہیں، یا کیا ہمیں کوئی انٹرسٹ نظر آتا ہے جنریشن میں دینی تعلیم سے جوڑنے کا؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس ایج میں ہم زندہ ہیں، یہ ایج آف ڈسیپشن، ڈس انفارمیشن اور ورچوئلزم کا دور ہے. بہت سی چیزیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ حقیقت میں اس طرح سے نہیں ہوتی. اور ایک زمانہ تھا کہ لوگ مٹیریلزم کی بات کرتے تھے، اب شفٹ ہے ورچوئلزم کی طرف. اور جب سے آپ غور کیجئے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس تو بہت پہلے سے ہمارے ظاہر کی پوری ٹیکنالوجی میں اس کا بے تحاشا استعمال ہوتا رہا ہے، لیکن اب جب سے اس کو باضابطہ طور پر روبوٹکس میں اور ورچوئل ورلڈ کے اندر استعمال کیا جا رہا ہے، تو ایک بہت بڑا انقلاب اس وقت جو ہے وہ برپا ہے بالخصوص ٹیکنالوجی کی وجہ سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے نوجوان بالخصوص جنہیں ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ دین سے دور ہو رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہے. دنیا میں جس تیزی کے ساتھ حالات بدل رہے ہیں، ہمارے نوجوانوں میں یہ فکر پیدا ہوئی ہے کہ انہیں اپنے دین کے اصل میسج کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اور خاص طور پر اس وقت کہ جب کسی دشمن ملک کی طرف سے مسلمانوں کے ملک پر حملہ ہو جاتا ہے، تو آپ دیکھیں ایک سینس آف یونٹی جنریٹ ہوتی ہے، ڈیولپ ہو جاتا ہے، اور راتوں رات ہمارے کسی بھی طرح کے اختلافات ہوں وہ تمام کے تمام ختم ہو جاتے ہیں اور پوری قوم متحد ہو جاتی ہے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان نوجوانوں کو قرآن مجید اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور احادیث کی طرف ہم دعوت. دیکھیں، ہمارے آئین کے آرٹیکل 31 میں ریاست کی ذمہ داری ہے
کہ وہ عربی زبان سکھائے اور قرآن کی تعلیم دے تاکہ مسلمان اپنی زندگی کو دین کے مطابق گزار سکیں۔ تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے باقاعدہ تمام یونیورسٹیز کو اس حوالے سے ڈائریکشنز بھی دی ہوئی ہیں، ہمارے اسکولز کے نصاب میں بھی یہ سلسلہ شامل ہے، لیکن اس کو مجھے لگتا ہے کہ بہت سنجیدگی کے ساتھ اس کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے، اور ساتھ میں احادیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ اس کی طرف نوجوانوں کو مائل کرنا بہت ضروری ہے۔ اور میں گزارش کروں گا کہ ہمارے نوجوان اس بات پر توجہ دیں کہ اپنی زندگی سے لغو اور لایانی چیزوں کو، میننگ لیس چیزوں کو مائنس کریں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ فرمایا الصحۃ والفراغ، یور گڈ ہیلتھ اینڈ یور فری ٹائم۔ اب آپ دیکھیے کہ انٹرنیٹ ایڈکشن کی وجہ سے تو لوگوں کے پاس وقت ہی نہیں ہے، فیملی ڈس انٹیگریشن کی طرف جا رہی، والدین کے پاس بچوں کے لیے، بچوں کے پاس والدین کے لیے، شوہر اور بیوی کے پاس ایک دوسرے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ سوشل ویب سائٹس کے استعمال کی وجہ سے ہم بہت زیادہ ایک دوسرے کے قریب ہو گئے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ بہت زیادہ دوریاں پیدا ہو گئی ہیں، اختلافات پیدا ہو رہے ہیں، غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں، اور ڈیجیٹل بیہیویئر، ایک خاص قسم کا ڈیجیٹل بیہیویئر تخلیق ہو رہا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی روشنی میں اپنے ڈیجیٹل بیہیویئر کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں یہاں ریکمینڈ کروں گا کہ قطر، سعودی عربیہ، UAE اور دنیا کے کئی ممالک نے اپنی AI ایتھکس پر مبنی پالیسی بنا لی، دنیا کے ترقی یافتہ ممالک یہ آلریڈی بنا چکے ہیں۔ تو ٹیکنالوجی کے ایتھکس کیا ہیں؟ پاکستان میں اس پر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ نوجوانوں سے میں گزارش کروں گا کہ وہ قرآن اور صاحب قرآن سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور جڑیں، اور ایسی مجالس کو ضرور اختیار کریں جہاں آپ ریلیجیس سیکٹیرینزم سے اوائڈ کر سکیں، جہاں آپ کوئی بھی ایسا کنٹینٹ جو آپ کو دین سے دور کرے یا آپ کے ملک سے دور کرے۔ دیکھیں یہ دونوں ہمارے پیشن ہیں، ہمارا دین بھی ہمارا پیشن ہے، ہمارا ملک بھی ہمارے لیے پیشن ہے۔ تو ہر وہ فکر جو آپ کو ان دونوں چیزوں سے دور کر رہی، آپ اپنے آپ کو ان لوگوں سے دور کر، اور جو بیسس ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق اور محبت ہے۔ تو جب تک یہ ہمارے اندر اجاگر نہیں ہوگا اس وقت تک ہم دین کے حقیقی مفہوم کو نہیں پہنچ سکیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ آج کی گفتگو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ دینی علوم صرف ماضی کی میراث نہیں بلکہ حال اور مستقبل کی فکری ضرورت بھی ہے۔ اگر ہم تعلیم، مکالمے اور علمی دیانت کو فروغ دیں تو مدرسہ اور یونیورسٹی کے درمیان فاصلے نہیں بلکہ پل تعمیر کیے جا سکتے ہیں۔ اگلے پوڈ کاسٹ تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔